سوال یہ ہے کہ ہم انسان میں یا ہم جن کامیابیوں سے ہم کنار ہو رہے ہیں، جو اچیومنٹس ہم لائف میں حاصل کر رہے ہیں، وہ کسی قسم کی اچھی قسمت کا نتیجہ ہے یا ہماری محنت کا نتیجہ ہے؟ یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ ہم نے جو کچھ لائف میں اچیو کیا ہے وہ ہماری محنت کی وجہ سے ہے یا ہماری قسمت کی وجہ سے؟ تو ایک تو یہ کہ یہ جو سوال جس نے کیا ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ سوال اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ راستے کا سوال نہیں ہے، یہ منزل کا سوال ہے۔ کوئی آدمی کچھ اچیو کر چکا ہے تو یہ سوال کر رہا ہے، جب وہ پیچھے دیکھتا ہے کہ میں نے جو اچیومنٹس حاصل کی ان کے پیچھے فیکٹر کون سا تھا، وہ ڈرائیونگ فورس کون سی تھی، وہ میری محنت تھی یا قسمت تھی؟ تو قبل اس کے کہ جب آپ گزارش کروں، آپ سے پہلے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اس چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر لائک کیجئے گا اگر پسند آ جائے، اور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جن کا اس سے فائدہ ہو سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا، اور کوئی ایسا موضوع جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں اس موضوع سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے گا۔ بھئی یہ قسمت اور محنت کے درمیان میں کیا اہم چیز ہے اور کیا ڈرائیونگ فورس ہے، یا کیا وہ چیز ہے کہ جو ہماری اچیومنٹس کا سبب بن رہی ہے؟ یہ سوال کیوں جنریٹ ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کیوں ذہن میں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سوال کے ذہن میں آنے کا ایک مطلب تو یہ ہے، آپ غور کیجئے اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے تو اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم کوئی چور دروازہ تو نہیں تلاش کر رہے کہ ممکن ہے کہ انسان کی کامیابیاں اور انسان نے زندگی میں جس بھی پوائنٹ پہ جا کے زندگی کا سفر تمام کرنا ہے وہ کسی تختی کے اوپر قسمت کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کوئی محنت نہ کریں، قسمت پہ چھوڑ دیں، اچھا ہونا ہے تو قسمت اچھی ہو تو ہو جائے، قسمت بری ہو تو ہمارے ساتھ برا ہو جائے، یعنی قسمت پہ تمام تر معاملات کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک تو یہ اس سوال کے ذہن میں آنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچیور ہیں اور آپ اپنے تمام تر معاملات کو صرف اپنی محنت پہ محمول کر کے کسی قسم کی خود پسندی کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک فیکٹر ہے اور وہ میری محنت ہے۔ تو یہ اگر انسان کو خود پسندی کی طرف چیز لے کے جا رہی ہے تو یہ بہت خراب ہے، اور یہ انسان کی شخصیت کو تباہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ بات ثابت ہے اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو کوشش کو کہیں پہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انسان، اچھا اب اس آیت کا دوسری ترجمانی یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر صرف اور صرف ایک ہی چیز واجب ہے اور وہ کوشش ہے، نتیجے کا انسان ذمہ دار نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی میں یا انسان جس بھی منزل پر ہے اس کے صرف اور صرف محنت اس کا فیکٹر نہیں ہو سکتا، اور بہت سے فیکٹرز ہیں، یعنی ممکن ہے کہ اب آپ دیکھیے گا، ایک دو مثالیں دیتا ہوں، آپ اس کو اپنی پرسنل لائف پہ اپلائی کر کے دیکھیے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ مثال کے طور پہ ماسک کون خریدتا تھا؟ کوئی بھی نہیں خریدتا تھا، مگر کووڈ آ گیا، یعنی صرف اور صرف ڈاکٹرز خریدتے تھے جنہوں نے آپریشن تھیٹر میں آپریشن کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن جب کووڈ آ گیا تو پھر ہر آدمی کو ماسک خریدنا پڑ گیا، تو وہ ماسک جو 2-3 روپے کا ملتا تھا اس کی قسمت چمک گئی، وہ 10 روپوں کا ملنا شروع ہو گیا، اور پھر اس کی مختلف طرح کی قسمیں آ گئیں، پوری انڈسٹری بن گئی۔ یہ ڈیزائن والا ماسک ہے تو یہ اتنے کا ملے گا، یہ سادہ ماسک ہے تو یہ اتنے کا ملے گا، یہ وہ N95 ہے تو یہ اتنے روپوں میں ملے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ صرف اور صرف کووڈ آ جانے سے ماسک بنانے والی کمپنیوں کا کتنا فائدہ ہو گیا، فارماسیوٹیکل والوں کا جو ہے وہ کاروبار کیسا چمک گیا۔ اچھا اس کے مقابلے پہ یہ تو ہے کاروبار چمکنے کی مثال، اس کے مقابلے پہ مثلا اس وقت رشیا اور یوکرین کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے، روس اور یوکرائن کا، تو اس کنفلکٹ کے اندر آپ دیکھیے کہ کتنی مارکیٹس ہیں جو تباہ ہو گئی، کتنے لوگوں کا بزنس جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو چکا ہے، اور اگر یہ معاملہ خدا نخواستہ آگے بڑھتا ہے تو اور کتنی خرابی کی طرف جائے گا۔ تو اب اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ ان کے محلے والوں کا قصور ہے، اس میں نہ انہوں نے کوئی محنت میں کمی کی، وہ اتنی محنت کر رہے ہیں جتنی وہ کر رہے تھے، مگر ایک بیرونی فیکٹر جو ہے وہ آ کے ڈائریکٹلی ان کے اندرونی معاملات پہ، ان کی پرسنل جیب کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں فیکٹرز ہوتے ہیں۔ بہت مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کی معمولی سی
دعا آپ کی معمولی سی محنت کو، معمولی دعا خیر معمولی تو نہیں ہوتی، یعنی کسی کی دعا آپ کی معمولی سی محنت کو ایسے چار چاند لگا دے کہ آپ کو اس کا پھل بہت بڑا اور میٹھا ملنا شروع ہو جائے گا. یعنی محنت جو ہے وہ اس پھل کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم محنت کی بہت زیادہ پھل مل گیا. ایسا عین ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. تو ان سارے فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی حرکات و سکنات ان کی محنتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. ان کے یعنی ایک فیکٹر سے جو ہے وہ اچھا جا رہے ہوتے ہیں مگر وہ دوسرے فیکٹرز کو مائنس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. تو نیچر جو ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ میں نے صرف اور صرف ایک محنت کے فیکٹر پہ اس کائنات کو نہیں بنایا، اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں جن کو تمہیں ذہن میں رکھنا پڑے گا، جن کو تمہیں کنسیڈر کرنا پڑے گا. یعنی یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ہلکا سا جبر و اختیار سے بھی متعلق ہے. جبر و اختیار پہ علیحدہ گفتگو کر لیں گے، لیکن اس وقت آپ کو ایک مشہور و معروف روایت سناتا ہوں جس کی شہرت بہت ہے، البتہ اس کی صحت پہ بحث ہے کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال کام دیتی ہے بہت سی جگہوں پہ، یہاں پہ بھی کام دے دے گی. اور وہ روایت یہ ہے کہ یعنی حضرت علی سے آ کے کسی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ انسان جو ہے وہ مکمل طور پہ مجبور ہے، یعنی صرف اور صرف قسمت کے اس پہ چل رہا ہے معاملہ، یا پھر مختار ہے، اس کے پاس پورے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کرے، اپنی زندگی کو جیسے چاہے گزارے. تو حضرت علی نے اس کو کہا بھی تم ایسا کرو، تم اپنی ٹانگ اٹھاؤ. اچھا اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی اپنی، اسے کہا آپ دوسری اٹھاؤ. وہ کہنے لگا بھی دوسری تو میں نہیں اٹھا سکتا، یعنی ذرا سی بھی اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا دھڑام سے. تو کہا یہی ہے سارے کا سارا نقطہ، یہی ہے کہ انسان نہ مکمل طور پہ مجبور ہے نہ مکمل طور پہ مختار ہے، آدھا مجبور ہے آدھا مختار ہے. نتیجہ کیا نکلا ہماری اس ڈیبیٹ کے اندر سے کہ انسان کی کامیابیوں کا آدھا انحصار اس کی محنت پر ہے، آدھا انحصار اس کی قسمت پر ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ کسی وقت تفصیل سے گفتگو کریں گے. میرا ارادہ ہے کچھ عرصے میں یعنی انشاءاللہ اگلے مہینے میں کہ محنت تو اپنی جگہ پہ، یعنی گفتگو یہ ہو کہ قسمت اور تقدیر سے کیا مراد ہے، یعنی فیٹ کا کیا مطلب ہے در حقیقت اور در اصل واقعہ. تو آپ کا بہت بہت شکریہ.